سورہ آل عمران آیت نمبر 117۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: مثل، مثال۔ یہ لفظ جو ہے مثل قرآن مجید میں جہاں مثل کے بعد کمثل آیا ہے تو وہاں مثل سے مراد صفت ہے اور حالت ہے۔ ما ينفقون، ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں آتا ہے۔ مثال اس کی جو وہ ينفقون، انفاق مصدر آئے گا، انفقا ماضی ہے، ينفقو پریزنٹ ٹینس سے مضارع ہے، خرچ کرتے ہیں۔ فی حرف جار ہے، ہذہ اسم اشارہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ الحیات الدنیا مرکب توصیفی ہے، اس دنیاوی زندگی میں۔ کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم، کمثل ریح، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے اور جار ہے مثلی، مجرور مضاف، اور ریح مضاف الیہ۔ قرآن مجید میں ریح کا لفظ اگر مفرد صورت میں استعمال ہوا ہے تو عام طور پر اس سے عذاب مراد لیا جاتا ہے، اور جمع کی صورت میں ریاح، رحمت کی ہوائیں مراد ہوتی ہیں۔ فیہا، اس میں یعنی اس ہوا میں، سر، سخت ٹھنڈی چیز ہے۔ البرد الشدید، سخت ٹھنڈک ہو تو سخت سردی کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اصابت، اصابتن پہنچنا، اصابتن مصدر سے یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس نے پا لیا۔ حرث قوم، حرث جو ہے کھیتی کو کہتے ہیں، قوم کی کھیتی۔ حرثن جو ہے مصدر ہے، اور حرث یحرث سے اس کے معنی بیج ڈالنے اور کھیتی کرنے کے ہیں۔ ظلموا، ظلم مصدر ہے، ظلمن، اس سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ انفسہم جمع ہے، واحد اس کا نفسن ہے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ فَأَهْلَكَتْهُ، پس فامانا پس، اہلکت، اہلاکن مصدر ہے، اس سے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ہو ضمیر واحد مذکر غائب، حرسن کی طرف یہ راجع ہے، بس اس ہوا نے، اس ریح نے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ، و اور ما نافیہ ہے نہیں، ظلمہم اللہ، ظلم ماضی واحد مذکر غائب، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن یہ کلمہ استدراک ہے، اور لیکن انفسہم مرکب ہے، اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، اور آبجیکٹیو کیس میں ہے، مفعول بہ واقع ہوا ہے، اپنی جانوں پر۔ یظلمون، یہ بھی ظلم مصدر سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا تھا کہ اولاد جو ہے مال کام نہیں آئے گی۔ اب آیت نمبر 117 جو ہے اس میں ان کی تخریب اسلام کی کوششوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی ایذاء رسانی، اسلام کے مخالفت پر وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اسے ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ جسے ایک سخت ٹھنڈی اور خشک ہوا تباہ کر دے، اور سوائے حسرت و یاس کے
اس کے حصے میں کچھ نہ آئے۔ تو یہاں ان کے انفاق اور مال و اسباب کو سرن، خشک اور سخت ٹھنڈی ہوا سے مثال دی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غلط مقاصد کے لیے انفاق مال کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس مثال کے ذریعے اللہ سمجھاتا ہے۔ یعنی کفار جو خرچ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایمان انہوں نے نہیں لایا ہے، عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، اللہ کو حاجت روا، بندگی کے لائق، مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کی مرضیات کو رسول اللہ سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پیغمبر پر ایمان لا کر، اور پیغمبر پر اتری ہوئی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور جو چیز ہمت دلانے والی ہے نیک اعمال پر اور برائیوں کو چھوڑنے پر، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کو یعنی دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے عقیدے کو وہ نہیں مانتے ہیں، تو اور پھر اس کے ساتھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ مثل ما ينفقون، اب خرچ کہاں کرتے ہیں؟ خرچ اس کو سمجھنا آج کل نہایت آسان ہے۔ یہ جتنے بھی غیر ملکی این جی اوز ہیں، غیر مسلم این جی اوز ہیں جو تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں اور صحت کے میدان میں کام کرتے ہیں اور اسی طرح سوشل ایکٹیویٹیز میں مال لگاتے ہیں، صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، یہ سب جو ہے ان کا خرچ کرنا ہے۔ لیکن خرچ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے خرچ نہیں کرتے ہیں کہ ان کا اجر اللہ ہمیں عطا کرے گا، آگے جہنم ہے، جنت ہے، ہمیں جنت ملے گی، اور جہنم ہے تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا، اس لیے بالکل وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس مقصد کے لیے جو بندہ خرچ کرتا ہے، پہلے وہ اللہ کی مرضی کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسالت پر ایمان رکھتا ہے، پھر یہ سارا کچھ اس کے لیے قربان کرتا ہے، لگاتا ہے، صحت، صلاحیت، مال، دولت، اولاد، عزت، جاہ، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں پھر اس کی پذیرائی ہوتی ہے اور اس کو وہ اجر ملتا ہے، اسی کہ اللہ قدردان ہے۔ بندوں کے اعمال کے اللہ قدر کرتا ہے بہت بڑا اجر دے کر اور اس کے ساتھ ان پر فضل کر کے۔ تو کافر خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نمود و نمائش کے لیے، اور دوسری اپنی شہرت کے لیے، تیسری اپنا جو غلط رسم و رواج ہے، اپنا جو مذہب ہے اس کو غالب کرنے کے لیے، اپنے نظریہ حکومت جو ہے اس کو غالب کرنے کے لیے، اور اہل ایمان کے اندر جو ایمانی کیفیت ہے، ایمانی صفات ہے، ان کو خراب کرنے کے لیے، ان میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو جو اس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے، مثلا بڑے بڑے ہاسپٹلس وہ بناتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہیں، اسی طرح انہوں نے ریلوے انجن ایجاد کیا ہے، ایکس رے مشین ایجاد کیا ہے اور کمپیوٹر ایجاد کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چونکہ بڑے بڑے کام ہیں، اور ان بڑے کاموں کے ساتھ اگر ایمان اور عقیدہ نہ ہو تو یہ ہوا میں پینٹنگ کرنا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ان بڑے کاموں کے ساتھ اگر ایمان کی دولت نصیب ہو، کوئی مسلمان یہ کام کرے تو پھر اس کے ایمان کو 4 چاند لگ جائے گا اور ایمان ان کا شاندار ہوگا ان اچھے اعمال کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس بات کو مثال کے ذریعے بیان کر رہا ہے، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال یا حال اس خرچے کی جو اس دنیا کی زندگی میں وہ کرتے ہیں، کمثل ریح، تیز ہوا کی مانند ہے، فیہا سر، اس ہوا میں نہایت سردی ہو، فیہا سر نہایت سخت قسم کی سردی، اصابت حرث قوم، اصابت پہنچی وہ ہوا حرث قوم، کھیتی کو ایسی قوم کی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم سب سے بڑا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا،
اللہ کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ انفسہم اپنی ذاتوں پر، تو ظلم اپنی ذات پر یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَهْلَكَتْهُ پس برباد کر دیا اس کو اس ہوا نے، جو تیز و تند ہوا چلی اور فصل کے اوپر سے وہ ہوا گزری تو فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے۔ تو یہاں پر جس جوش و خروش کے ساتھ یہ غیر مسلمین خرچ کرتے ہیں اس کو تشبیہ دی ہے ہوا کے ساتھ، کمثل ریح، جس طرح زبردست تیز ہوا چلتی ہے تو دنیا میں ان کا خرچ کرنا بھی ایسا ہی ہے، اور ان رفاہ عامہ کے کاموں میں مال لگا کر خرچ کر کے حاصل اس کا کیا ہے؟ لوگوں کو دین سے بچھاڑنا اور ان کے عقائد کو خراب کرنا اور ایمان سے پھیرنا ہے۔ تو ایسا خرچ کرنا یعنی باطل کے اوپر ایسا پیسہ لگانا، یہ کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اس کا صلہ جو ہے آگ کی شکل میں ان کو ملنے والی ہے۔ تو فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، یہ جو ان کا فصل تباہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اگر ظلم کرتا تو ان کی طرف کتابیں نازل نہ فرماتا، ان کے لیے انبیاء کو نہ بھیجتا، اور ہر دور میں دین سمجھانے والے، اللہ کی مرضیات کو بیان کرنے والے علماء پیدا نہ کرتا، عقل ان کو عطا نہ کرتا۔ تو جب اللہ نے یہ ساری چیزیں ان کو عطا فرمائی اور انہوں نے اس سے کام نہیں لیا، رب کو نہیں پہچانا اور آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشات نفس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے خرچ کیے، تو ان کے خرچ کی مثال یہ ہے کہ ان کی فصل تباہ و برباد ہو گئی، یعنی وہ فصل آخر تک برقرار نہیں رہا۔ آخر تک فصل مومن کا برقرار رہتا ہے، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی فصل تباہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فصل کا صلہ جو ہے وہ اللہ جنت کی شکل میں اس کو عطا کرتا ہے۔ کس کی فصل تباہ ہوتی ہے؟ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ لیکن اپنی ذاتوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، اپنی ذاتوں پر یہی ظلم کہ عقائد کو انہوں نے درست نہیں کیا۔ تو اس مثال سے سمجھانا یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ راہداری ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، دنیا کے نیک اعمال کو آخرت تک پہنچانے کے لیے۔ اگر یہ راہداری نہیں ہے، یہ معاہدہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو اعمال یہیں رہ جائیں گے، اور جب قیامت کے دن اللہ کے حضور بندہ حاضر ہوگا تو خالی ہاتھ ہوگا، اور عقیدہ درست نہیں ہے تو نتیجہ جہنم کی شکل میں نکلے گا۔ اور جہاں تک کفار کے اچھے اعمال کا تعلق ہے، بظاہر اچھے اعمال، یعنی یہی NGOs کام کرتے ہیں تعلیمی میدانوں میں اور صحت کے میدان میں، تو یہ بظاہر نیک اعمال ہیں اور لوگوں کی سہولت کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو یہ اچھے اعمال ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اور ان کا بدلہ اللہ ان کو کھلا دیتا ہے دنیا کی زندگی میں ہی۔ ان کو تابعدار اولاد عطا کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ، کافر تو اللہ کا باغی ہے، اپنے باغی کو تو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، لیکن باوجود ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ ان کے ان اچھے اعمال کا صلہ ہے، بدلہ ہے۔ اور پھر ان کے جو برے اعمال ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں، یعنی اچھے اعمال کا صلہ اس شکل میں، صحت کی شکل میں، دنیاوی وجاہت کی شکل میں، حکومت کی شکل میں ان کو عطا کرتا ہے۔ اور جہاں تک کفار کے برے اعمال کا تعلق ہے، ان کو جمع کر کے ان کے کفر کے تابع کر کے ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن ان کے کفر کے ساتھ عذاب میں مزید اضافے کا ان کے یہ برے اعمال سبب بنے۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اہل ایمان کے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی جمع کر کے اس کے ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ایمان کے
ساتھ جو ہے درجات کی بلندی کے لیے جنت میں یہ کام آئیں گے، اور جنت میں انسان ایمان اور اللہ کے فضل سے داخل ہوگا، اور جنت کی خوبصورتی، جنت کی شاندار زندگی ہے، وہ اعمال کے بدلے میں ان کو حاصل ہوگی۔ اور اہل ایمان کی جو نیک برے اعمال ہیں، ان برے اعمال کے صلے میں اللہ مسلمانوں کے اوپر تکالیف لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں تاکہ وہ برے اعمال بخش دیے جائے، وہ گناہ بخش دیے جائے۔ صحت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، مالی نقصان پہنچتا ہے، اور پھر دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد قبر میں عذاب دیا جاتا ہے گناہگاروں کو، بغیر توبے کے جو دنیا سے گئے، تو قبر میں اس کا معاملہ درست کیا جاتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ کلیئر ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کے گناہ باقی رہتے ہیں اور اس کو پھر جہنم بھیجا جاتا ہے تاکہ گناہوں کے میل کچیل دور کر کے وہ پھر جنت آ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو تکالیف مومن کے اوپر آتی ہیں، اس کے درجات کی بلندی، اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے، تاکہ آخرت کا معاملہ ہلکا ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔